کرتے ہیں یا 8 چیزوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اگر اللہ و رسول سے جب یہ 8 چیزوں کی باری آئے فوراً قربان کر دیں، اور نہیں کیا تو رسول اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، رسپیکٹ، نبی کی تعظیم کریں۔ میرا ایک حق اور باقی ہے، اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ رسپیکٹ، نبی کی تعظیم کریں۔ نبی کی تعظیم، نبی کی تعظیم کتنی کریں گے؟ نبی کی تعظیم کتنی کریں گے؟ میرے بھائی ابھی جلوس نکلا، محمد پور میں جلوس نکلا کہ نہیں دلکش بھائی؟ آج پتا چلا کہ ان کا وطن ثانی دلکش بھائی، اور شاعروں میں عالمانہ وضع قطع صوم و صلاۃ کے پابند مجھے دلکش بھائی نظر آتا ہے۔ شاعر میں نے اور بھی دیکھے، اندر سے جنس پینٹ اوپر سے جبہ، اندر سے گانے پر پریکٹس کر کے اس میں سے تھوڑا سا کٹ مار کے نعت کا لہجہ تیار کرتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، مگر اللہ کی پناہ ان کو بلانا اس لیے کہ بھیڑ زیادہ ہوگی۔ سلمان خان کو بھی بلا سکتے ہیں، بھیڑ زیادہ ہوگی۔ اللہ و رسول کی عبادت مقصود ہے یا انجوائے یا بھیڑ مقصود ہے؟ اس لیے اس شاعر کو بولا ہے جس کے شعر میں بھی رد وہابیہ، رد صلح کلیہ، دعوت اللہ، دعوت الرسول، دعوت قرآن، دعوت بخاری اور مسلم، ایسے شاعر کو ڈھونڈیں گے تو ایک طرف دلکش بھائی تو ایک طرف آسمان شعر پر اسد اقبال کا نام نظر آتا ہے۔ میں نے دیکھا ویسے، اس لیے کبھی بھی بلانے سے پہلے پوچھ لیجئے گا آپ اپنے علماء سے کہ کس کو بلاؤں، یہ بلانے سے پہلے، نہیں تو کون کدھر گھمائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے بھائی اس لیے الحمدللہ العظیم آپ کے محمد پور میں اس پروگرام میں دیکھ رہا ہوں چینل والے کافی اچھا، یہ چینل والے پہ سے یہ بھی ذہن نشی کر لیں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، گوگل سے پوچھے غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ موسٹلی محمد پور کے کچھ نوجوان آئی لو انجینئر مرزا، I love طاہر القادری، I love طارق جمیل، وہابی دیوبندی صلح کلی، کچھ کالج والے محمد پور کے بہت اچھا سمجھتے ہیں ان کو، اور کہتے کہ یہ لوگ اچھی اچھی تقریریں اچھا بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی سب سے پہلا قاعدہ ذہن میں یہ رکھے، گوگل، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب یہ جاہل سے بھی بدتر ہے، بلکہ جاہل کے زمرے میں بھی نہیں آتا۔ جاہل ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، اور یہ انسان بھی نہیں، جاہل ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ بلکہ محمد پور میں ایک آدمی کو ہے نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، زکوٰۃ دیتا، حج کرتا، کبھی کبھی نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اس نے چاند دیکھا، حضور شیر بہار علی رحمہ کے ادارے میں جا کے کہا، حضور علامہ ارشد دامہ ظل علینا ہم نے چاند دیکھا ہے، حضرت پوچھیں گے نماز پانچ وقت پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتا ہوں، کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ کہیں گے آپ کی گواہی معتبر نہیں، کیونکہ آپ فاسق ہیں، فاسق کی گواہی مردود شہادہ ہوتا ہے، اس کی گواہی معتبر نہیں۔ حالانکہ اس نے دیکھا، حقیقت میں چاند نکلا بھی، وہ جھٹلا نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں نکلا، مگر مانوں گا نہیں، اعلان نہیں کروں گا۔ نکلنا ادر ڈپارٹمنٹ ہے، اعلان ادر ڈپارٹمنٹ۔ اعلان کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ کبھی کبھی آپ نماز کو چھوڑتے تو کبھی کبھی اللہ کا حق نہیں ادا کرتے تو بندوں کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں، بندوں کا حق بھی کبھی کبھی چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے آپ کی گواہی معتبر نہیں۔ ایک عقل مند آدمی، مومن آدمی اگر فاسق ہو تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ یہ تو گوگل ہے، اس کی بات کہاں سے معتبر ہو گئی بھائی؟ یہ تو ٹویٹر، فیس بک ہے، اس کے ذریعے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہی لوگ موسٹلی گمراہ ہوتے ہیں، وہی لوگ آگے چل کے تسلیمہ نسرین بن جاتے ہیں، وہی لوگ آگے چل کے ذاکر نائک بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ایک بہت بڑی اور مثال دے دوں آپ کو، گوگل پہ آپ جا کے لکھیں کافر کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک، وہ سیدھا بولے گا سور الآدمی طاہر ولو کان کافر، یہ بولے گا کیونکہ یہ ہدایہ کی عبارت ہے، وہ بول دے گا آدمی کا جھوٹا پاک ہے، اگرچہ آدمی کافر بھی ہو، اس سے آپ کیا کریں گے وہ آپ کا معاملہ ہے۔ لیکن خارج میں آ کے آپ ایک عالم سے پوچھے حضرت کافر کا جھوٹا کیا ہے، تو وہ عالم بولے گا اگر کافر نے جھوٹا کیا شراب پی کر کے تو اس کا جھوٹا حرام ہے،
اگر آدمی نے کافر نے جھوٹا کیا شراب پی کر کے تو حرام، اور شراب پی کے ہو سکتا ہے کلی کر کے پھر جھوٹا کیا ہو، شک ہو تو مکروہ، کافر کا جھوٹا مکروہ، اور اگر کلی کرنا یقینی ہو تب بھی جھوٹا جو پیا جاتا ہے ہندوستان میں یہ تبرک ہے، اور کافر کو متبرک بھی بنانا یہ خلاف ادب، اس لیے بچنا اولا اور احتیاط۔ گوگل ٹویٹر فیس بک نے کہا پاک ہے پاک ہے پاک ہے، خارج میں آپ پوچھیں گے تو وہ 3 قسمیں کر کے بتائے گا۔ ظاہر سی بات ہے گوگل کا ماننے والا گمراہ ہو سکتا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں صرف قرآن و حدیث کا پڑھنے والا بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ قرآن بولتا ہے خود یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، حدیث میں آیا الاحادیث مضلۃ الا للفقہاء، حدیثیں گمراہ کر دیتی ہے مگر فقہاء کو۔ قرآن بولتا ہے قرآن پڑھنے والا گمراہ بھی ہو جائیں گے اور ہدایت بھی پائیں گے۔ جب قرآن و حدیث خود بول رہے ہیں پھر یوٹیوب والا کتنا گمراہ ہوگا، ٹویٹر والا کتنا گمراہ ہوگا، فیس بک والا کتنا گمراہ ہوگا۔ اور یہ جو عالم ہے جو 3 قسمیں کر کے بتاتا، جو ادراک رکھتا، شعور رکھتا، ہوش و حواس میں بات کرتا، اور یہ دیکھتا ہے پوچھنے والا کون ہے، مقصد کون ہے، اس کے حساب سے جو جواب دیتا ہے اسے برائیلی کا امام احمد رضا خان۔ بایو پک کسی کی لکھنا اتنا آسان نہیں ہے، بایو پک ہسٹری سوانح حیات، آپ کھائے کیسے، پیے کیسے، جوان کیسے ہوئے، بوڑھاپے میں کیا کیا، کیا کیا لکھا آپ نے، کیا کیا کیا، بولے کیسے، انداز کیسا تھا، کتنے علوم پہ دسترس حاصل تھے، کیا کیا آپ نے کیا اپنی لائف میں، پورا لکھنا ایک ہے نثر میں لکھنا، وہ تو کچھ حد تک چل جائے گا، لیکن اس کو اشعار میں لکھنا یہ ہندوستان میں صرف مولانا محبوب گوہر کا کمال ہے۔ 2500 سے زیادہ اشعار میں پورے اعلیٰ حضرت کی پوری ہسٹری بیان کرنا، اور میں نے پڑھ کے دیکھا ہے وہ صرف تعریف ہی نہیں ہے بلکہ بایولوجی میں بات کرنا، لوگارتم میں بات کرنا، توقید یعنی ہر پہلو پہ شعر لکھنا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں محبوب بھائی ہے نا اپنے پڑوس کے یہاں کے مقصود پور کے، ہاں حضرت وہ پروگرام میں آ جائیے گا، اور رکھ دیا فون۔ پوری دنیا یاد رکھے گی کہ اعلیٰ حضرت کو نظم میں جس نے بند کیا، ان کی کتاب بڑی بڑی لائبریری کی زینت بنے گی، وہ محبوب گوہر دامظلہ علینا۔ گاؤں کے اس لیے بتا دے رہا ہوں، میں باہر کا ہوں نا، اس لیے بتا دیا ہوں کہ اپنے گاؤں والوں کی قدر کریں۔ مجھ سے اچھی تقریر آپ کے گاؤں کے امام صاحب کرتے ہیں، کبھی اس کو نوٹ کیا آپ نے؟ میں ایک تقریر 10 جگہ کر لیتا ہوں، معقول نظرانہ لے کر۔ آپ کا امام ہر جمعہ نئی تقریر کرتا ہے، اور محنت و مشقت 7 دن کر کے ڈسکوری کر کے حدیث قرآن یاد کر کے پھر آدھے گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے۔ ہم سے زیادہ نظرانہ ان کو ملنا چاہیے ویسا، مگر یہ تقریر سنے گا کون؟ جو جمعہ میں پہلے جائے گا تقریر سے۔ موسٹلی آدمی اذان ختم ہو جاتی، خطبہ کا ٹائم ہوتا تھا، نہانے کے لیے جاتا تھا، زندگی بھر جمعہ کی نماز پڑھے گا، وہ جاہل کا جاہل ہی رہے گا۔ اور اگر تقریر سے پہلے پہنچتا ہے تو ہر جمعہ کو 5 مسئلے سیکھے گا۔ ہفتے میں، مہینے میں 4 جمعے ہوتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 5 کو 4 سے انٹو کرے تو 20 مسئلے آ گئے، اس کو 12 مہینے سال میں ہوتے ہیں۔ اس طرح پوری زندگی متعلمانہ لائف گزرے گی، اور جب اسٹوڈنٹ بن کے گزارے گا تو نبی فرماتے ہو تو عالم او متعلم او مستمع او محب ولا تكن الخامس الا فتعلم، یہ عالم بن جاؤ، یہ نہ ہو سکے تو اسٹوڈنٹ بن جاؤ۔ ہر جمعہ کو مسئلے سیکھے، اسٹوڈنٹ لائف، اسٹوڈنٹ لائف۔ نبی کا حق رسپیکٹ، نبی کا حق ادا کرے، تعظیم کتنی کرے؟ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی یقتضی بهذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ۔ اللہ اکبر۔ اس تکبیر کو ہمارے علماء مدرسہ قادریہ مدینہ العلوم والے بتاتے ہیں یہ تکبیر تحریمہ۔ دلکش بات، یہ کون سی تکبیر ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تکبیر حرام کر دیتی ہے کھانے کو، پینے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو، گھومنے پھرنے کو، ماں باپ دادا دادی کوئی بھی بولا ہے جانے کو، غیر افعال نماز۔ تکبیر تحریمہ نے سب کو حرام حرام حرام۔ اب نیت باندھ لی آپ نے، سب حرام ہو گیا۔ تھوڑا سا گھوم کے آجو، نہیں چلے گا۔ ماں بلا رہی ہے، جا کے پوچھ لوں کیا ہوا امی، نہیں چلے گا۔ اگر کسی نے چھینکا، آپ نے کہا الحمدللہ، نہیں چلے گا۔ غیر افعال نماز حرام حرام، یہ سب حرام جو ہو گئے وہ حلال کب ہوتے ہیں پتہ ہے؟
جو ہی آپ نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، تو یہ جو السلام ہے نا یہ بھی اللہ کا نام ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام نہیں پڑھتے اپنے لوگ. جو ہی آپ نے کہا السلام تو اس نے سب کو حلال پھر سے کر دیا. جو حرام ہو گیا تھا تکبیر تحریمہ سے، السلام نے سب کو حلال کر دیا. اس لیے اس تکبیر کو یعنی السلام کو تکبیر تحلیلہ کہتے ہیں. تحریمہ کی ضد تحلیلہ. نیت باندھی آپ نے، باپ بلائے جانا حرام، نانی بلائے جانا حرام، دادی بلائے جانا حرام، پیر صاحب بلائے جانا حرام، دلکش بھائی بلائے جانا حرام، ایم ایل اے کلیکٹر بیرسٹر بلائے جانا حرام، مودی اور یوگی بلائے تو ڈبل حرام. کوئی بھی بلائے جانا حرام حرام حرام. لیکن نبی بلائے تو قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے مومنو اگرچہ تم نماز کی حالت میں رہو، نبی بلائے تو لبیک و سعدیک کہو. فور ایگزامپل 2 رکعت والی نماز تھی، 1 رکعت پڑھ لی کہ نبی نے آواز دے دیا. آپ پر فرض ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، یا رسول اللہ فرمائیے بندہ حاضر ہے. نبی نے کہا پانی لاؤ، اب پانی لائیں گے. نبی نے کہا مصلی بچھاؤ، مصلی بچھائیں گے. نبی نے کہا کھانا لاؤ، اب کھانا لائیں گے. نبی نے جو کہا وہ سب کرنا پڑے گا آپ کو. اور نبی کی بارگاہ میں 10 منٹ 15 20 آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگا. اب آپ کی وہ جو 1 رکعت چھوڑ کر کے آئے تھے وہ ہے یا ختم ہو گئی، وہ ڈیلیٹ ہو گئی یا باقی ہے، وہ فاسد ہو گئی یا ثابت ہے. اس سلسلے میں جب ہم نے کتاب اٹھا کے دیکھا تو شرح وقایہ میں اور ہدایہ میں اور عالمگیری میں اور بہار شریعت میں اور فتاوی رضویہ میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آدمی بنا کرے گا، بنا کرے گا. بنا کا مطلب یہ ہے وہ 1 رکعت باقی ہے، وہ واپس آ کے صرف 1 رکعت پڑھے گا، دونوں رکعت اس کی ہو جائے گی. سوال پیدا ہوگا نبی کی بارگاہ میں 1 گھنٹہ رہا، اس نے نماز کو باطل کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا نبی کی بارگاہ میں رہ کے جو کام کیا ہے رب نے اس کام کو افعال نماز میں داخل کر دیا ہے. افعال نماز میں. بلکہ غلام جیلانی اظہری بولتا ہے جس نماز میں نبی بلا لے اس نماز سے بہتر کوئی نماز نہیں. 2 حق بتا دیے میں نے، اب تیسرا حق آ رہا ہے اتباع، نبی کی پیروی. نبی کا 3 حق ہے، نبی کا حق ادا کر دے. آپ عاشق مصطفیٰ ہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں بولے گا کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں. نبی کا حق تیسرا کیا؟ اتباع. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ ایک صحابی گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، ان کو خیال